کل رات ایران نے اسرائیل کے اوپر تاریخ کا سب سے خوفناک حملہ کیا۔ ایران نے اسرائیل کے شہر ڈیمونا کو نشانہ بنایا۔ اس شہر میں اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات اور ایٹمی سائنسدان موجود ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے کہا گیا کہ ہم تاریخ کی ایک مشکل ترین رات سے گزر رہے ہیں۔ ایران کے ایک ٹاپ جنرل کے مطابق ایران اور اسرائیل کے درمیان اس جنگ کو 3 ہفتے سے زائد ہو چکے ہیں۔ ایران اب تک امریکہ اور اسرائیل کے خلاف ڈیفنس اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ ابھی تک ہم سروائیو کر رہے تھے، لیکن اس جنگ کے دوران ایران نے امریکی اڈوں اور اسرائیل کے دفاعی نظام کی کمزوریاں دیکھ لی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس حملے میں 6 لوگ ہلاک اور 100 سے زائد زخمی ہیں۔ اس حملے کے بعد اسرائیل میں شدید خوف و ہراس پایا جا رہا ہے۔ جبکہ ان تمام حملوں کے بعد بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں نے ایران کا نقشہ ہی ختم کر دیا ہے، میں نے ایران کو 100% ڈسٹرائے کر دیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو 100% سے نیچے ہی نہیں آتے، پتہ نہیں وہ ان کے 100% سے کیا مراد ہے۔ ایران کے میزائلوں کے ساتھ لبنان سے حزب اللہ کی جانب سے بھی راکٹس داغے گئے۔ ان میزائلز اور راکٹس کی شدت اتنی تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح میزائل زمین کے اندر دھنس چکا ہے۔ جنگ کی شروعات میں ایران نے ماسٹر سٹروک اس طرح کھیلا کہ امریکہ کا تھاڈ ریڈار سسٹم جو کہ متحدہ عرب امارات میں موجود تھا اس کو نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے اب امریکہ کو آنے والے میزائلز کی لوکیشن اور ٹائم کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ ان تمام حملوں کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایران کو اب یہ دھمکی دی ہے کہ وہ ایران کے پاور پلانٹ کو نشانہ بنائیں گے، جس سے اب مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ اب اس جنگ کے دوران ایران نے امریکہ کے آئی لینڈ ڈیاگو گارسیا پر بھی میزائل داغا ہے۔ اگرچہ یہ میزائل انٹرسیپٹ کر لیا گیا، لیکن امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا شاک تھا۔ یہ آئی لینڈ ایران سے 4000 کلومیٹر دور ہے، جبکہ بظاہر ایران کے پاس صرف 2000 کلومیٹر کی رینج کے میزائل ہیں۔ اسرائیلی ایکسپرٹ کے مطابق اگر ایران اس آئی لینڈ پر حملہ کر سکتا ہے تو وہ یورپی ممالک جیسے کہ برطانیہ اور فرانس بھی ایران کے نشانے پر ہیں۔ اپنی تیسری خبر کی جانب بڑھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے یورپی ممالک کو بزدل کہتے ہوئے کہا کہ دنیا کے تمام ملک ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے ایران کو روکیں۔ امریکہ اکیلے ایران سے اسٹریٹ آف ہرمز نہیں کھلوا سکتا۔ تو ناظرین، یہ تھی تمام صورتحال۔ اس سلسلے میں جیسے ہی کوئی نئی خبر آتی ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔